بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نارمل آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئے جی چلتے ہیں قسط کی طرف۔ حال میں قدم رکھتے اس کی نظر ریان پر پڑی جو ایرا کے چہرے پر چھکا اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ایرا اس کی بات پر اسے پیچھے کرتی ہوئی اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ ریان کا ایرا کی طرف محبت لٹاتی نظروں سے دیکھنا اور ایرا کو شرماتے ہوئے دیکھ کر مسکرانا۔ مائنور نے اپنا گلا کھنکارا اور دونوں مائنور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں آپ ہی کے روم میں آنے والا تھا، شمع بتا رہی تھی آپ بریک فاسٹ کر چکی ہیں؟ ریان آفس جانے کے لیے تیار مائنور کے پاس آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ عام دنوں کی بنسبت وہ کافی فریش اور حشاش پشاش نظر آتا۔ ریان کی بات پر مائنور مسکرائی۔ ناشتہ میں روز وقت پر ہی کرتی ہوں، آج تم اپنی روٹین سے لیٹ ہو گئے، مائنور مسکرا کر جتاتی ہوئی بولی۔ ہاں کافی لیٹ کھلی تو اس لیے سب کچھ لیٹ اسٹارٹ ہوا، اب آفس کے لیے نکلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ریان مائنور سے بولتا ہوا ایرا کو بائے بول کر باہر نکل گیا، تب مائنور ایرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج ریان کافی خوش دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ایرا کو مخاطب کرتی چلتی ہوئی اس کے پاس آنے لگی۔ ایرا اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولی، ہلکا سا مسکرائی اور کرسی سے اٹھی۔ ویسے تمہیں تو خوش رکھا ہوا ہے نا ریان نے؟ مائنور کے دوبارہ مخاطب کرنے پر ایرا کو حیرت ہوئی۔ جی ریان ہر لحاظ سے کوشش کرتا ہے کہ میں خوش رہوں، بہت کیئرنگ ہے میرے لیے۔ مائنور کے پوچھنے پر ایرا اس کی بات کے جواب میں بولی۔ اور پھر بدلے میں تم کیسے خوش کرتی ہو ریان کو؟ مطلب ایسا کیا کرتی ہو جو وہ تم سے خوش رہے؟ مائنور کے عجیب سے سوال پر ایرا کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ایرا کو سمجھ نہیں آیا کہ مائنور سے پوچھنا کیا چاہ رہی تھی۔ بہت بھولی ہو نا تم، سمجھ نہیں آ رہی میری باتیں کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں تم سے؟ واہ بھائی واہ، بچہ پیدا کر لیا، دو مختلف مردوں سے محبت پا لی، مگر معصومیت وہی کی وہی برقرار ہے ابھی تک۔ مائنور باقاعدہ تالی بجاتی ایرا پر طنز کرتی بولی، جس پر ایرا کو ڈھیر و شرمندگی نے گھیرے میں لے لیا۔ اتنی جلدی بھول گئی تم زیاد کی محبت کو؟ اسی کے بھائی کے ساتھ وقت گزارتے تمہیں زیاد کی یاد نہیں آتی؟ یہ بھی یاد نہیں آتا کہ زیاد کس قدر محبت کرتا تھا تم سے؟ ایسے کل کو ریان کو بھول کے کسی تیسرے مرد کے پاس بھی چلی جانا جو تمہیں ریان سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ دراصل تم جیسی چھوٹی سوچ رکھنے والی لڑکیاں ایسی تربیت حاصل کرتی ہیں اپنے بڑوں سے۔ وفا نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تم تھرڈ کلاس لڑکیوں کے اندر۔ میں نے اپنی ساری جوانی، اپنی ساری عمر اس شخص کی وفا میں گزار دی جس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی اہمیت دینا ضروری نہیں سمجھا، اور ایک میری بہو ہے جو آرام سے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اب اسی کے بھائی سے محبت وصول کرنا اپنا حق سمجھ رہی ہے۔ توف ہے تمہارے اوپر، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ ویسے میں اتنے ایک گل کہاں گی کہ جو تینوں انہیں ساری زندگی تینوں عزت نہیں دیتی یا محبت نہیں دیتی تو اس قابل ہی نہیں سی۔ تو جس قابل سی، جس طرح تو مالک سی نا، تینوں انہیں اسی جگہ تے رکھیا تے ایدے وچ کسی دوسرے سے احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے مائنور کی باتیں سن کر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، بیڈ پر گرتی بری طرح سسکنے لگی۔ آج مائنور نے جس طرح اس کو ذلیل کیا تھا، اتنی ذلت اور سبکی اس کو آج سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ آفس گیا تب ایرا نے مسکراتے ہوئے اسے الوداع کیا۔ اب واپس لوٹنے پر ایرا کا رویہ عجیب تھا، جس کو محسوس کر کے ریان سے اس کے رویے کی وجہ پوچھنے لگا۔ ایرا ریان کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ میری بات کا جواب دیے بغیر تم کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، بتاؤ کیا ہوا تمہارے موڈ کو؟ ایرا جو کمرے سے باہر جانے والی تھی، ریان اس کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ پوچھنے لگا۔ میرے موڈ کو کچھ نہیں ہوا ریان، لیکن کل رات جو میرے اور تمہارے بیچ ہوا شاید وہ ٹھیک نہیں تھا، بلکہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایرا اپنے بازو سے ریان کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی تو ریان پہلے ہکا بکا اسے دیکھنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایرا کی بات سن کر اسے غصہ آنے لگا۔ اچھا یعنی ہماری شادی ہو جانے کے بعد جب تم مجھے دل سے ایکسیپٹ کر چکی ہو اور ہم دونوں کے بیچ سب کچھ نارمل ہو چکا، تب تمہیں لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ویسے یہ تمہارا اپنا ذاتی خیال ہے یا پھر کسی دوسرے نے تمہارے دماغ میں خناس بھرا؟ ریان نے غصے میرا سے پوچھا، جس پر ایرا برا مناتی ہوئی بولی۔ میرے دماغ میں کوئی کچھ کیوں ڈالے گا؟ مائنور کا نام لے کر بات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اور ریان کا خراب موڈ دیکھ کر وہ دوبارہ سے کمرے سے باہر جانے لگی تو ریان نے اس کا بازو پکڑ کے اسے صوفے کی جانب سختی سے بٹھایا۔ ایرا ریان کے اس انداز پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے غصہ دلا کر تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر کسی نے تمہارے دماغ میں کچھ ڈالا تو تمہارے دل میں نہیں ڈالا تو تمہارے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ مجھے جواب چاہیے ابھی اس بات کا۔ ریان اس کے سامنے کھڑا غصے میں ایرا سے پوچھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایرا گھبرا گئی۔ تم میرے اوپر اس طرح غصہ نہیں کر سکتے؟ پہلی مرتبہ اس نے یہ انداز ایرا کے ساتھ اپنایا تھا، ورنہ آج سے پہلے ایرا نے اس کو اس طرح غصہ کرتے ہوئے مائنور اور زیاد کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ تم مجھے ان فضول باتوں سے مینٹلی ٹارچر کرو گے اور میں بھی تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اور جب تک تم مجھے اصل بات نہیں بتاؤ کہ یہاں سے اٹھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ریان مزید غصے میں ایرا سے بولا۔ اس کو اپنے اوپر غصہ کرتا دیکھ کر ایرا کو رونا آنے لگا۔ ہمارے معاشرے کے لوگ، یہ دنیا والے ایسی لڑکیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے جو دوسری شادی دیور یا جیٹ سے ساتھ کر کے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔
تم دوسروں کی مینٹیلٹی نہیں سمجھ سکتے، مجھ سے نہ تو ایسی باتیں برداشت ہوتی ہیں اور نہ ہی ایسی مذاق اڑاتی نظروں کا سامنا کر سکتی ہوں۔ ایرا مائنور کا نام لیے بغیر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ریان سے بولی، جس پر ریان نے غصے میرا کو بارش پکڑ کر صوفے سے اٹھا اور اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ کیا کر رہے ہو ریان؟ پلیز چھوڑو میرا ہاتھ، دیکھو کوئی ہنگامہ مت کرنا۔ ایرا گھبراتی ہوئی مسلسل ریان سے بولے جا رہی تھی، جو ایرا کی بات سنے بغیر اسے کمرے سے ہال میں لے آیا۔ جہاں کام کرنے والا ملازم صفائی چھوڑ کر ریان کو دیکھنے لگا، وہیں شمع بھی ایرا کی آواز پر کچن سے باہر نکل کر ہال میں آ چکی تھی، جبکہ مائنور جان کو گود میں لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ ایرا اور ریان کو دیکھ کر وہیں رک گئے۔ اس گھر میں کس کو تکلیف ہو رہی ہے میری اس کے ساتھ شادی کرنے پر؟ ریان وہیں کھڑا تیز آواز میں بولا تو سب خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ ایرا بری طرح گھبرا گئی، اس نے غلطی سے بھی مائنور کی طرف نہیں دیکھا، کہیں ریان اس کے دیکھنے پر مائنور پر نہ برس پڑتا۔ وہ اپنا سر جھکائے کھڑی رہی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں نے اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کر کے کوئی گناہ کیا؟ ریان ایرا کا بازو چھوڑ کر بوڑھے ملازم فضل کی طرف دیکھتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں صاحب، میں ایسا کیوں سوچوں گا؟ یہ تو بہت نیک عمل ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیوہ اور اس کے یتیم بچے کو سہارا دینا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ملازم ریان کو دیکھتا ہوا بولا تو ریان نے دوسری سمت کھڑی شمع کی طرف اپنا رخ کیا۔ تم بتاؤ شمع، تمہیں کیا برائی نظر آتی ہے میرے اس کے ساتھ رشتے میں؟ ریان اب کی بار شمع کو دیکھتا ہوا اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ مائنور آن کو گود میں لیے خاموش کر سارا تماشا دیکھ رہی تھی، چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ ایرا ابھی بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی ریان بھائی، میں تو دلی طور پر ایرا بھابھی کو دوبارہ سے کندھے ولا میں دیکھ کر بے حد خوش ہوں، اور اگر کسی دوسرے کو آپ کے رشتے میں برائی نظر آتی ہے تو اس کی چھوٹی سوچ کا مسئلہ ہوگا۔ جب بیوہ بھابھی سے نکاح کی اجازت ہمارا دین دیتا تو کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کچھ بولے۔ شمع کی بات سن کر حال میں خاموشی چھا گئی۔ ریان ایرا کی طرف مڑا۔ دنیا والے تو ایسا کچھ نہیں سوچتے سمجھتے۔ ریان ایرا سے مخاطب ہوا تو ایرا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایرا کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اب خاموش ہو جائے، لیکن ریان اس کی بات ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اب کی مرتبہ اس کا رخ مائنور کی طرف تھا۔ اس لڑکی کا رشتہ میرے بھائی سے اس کی زندگی میں تھا، لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کی بیوہ نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ میں نے اپنے ہوش و حواس میں دلی رضامندی کے ساتھ اس سے اپنا رشتہ جوڑا۔ اگر کوئی بھی میری بیوی کو اس کی گزری زندگی کے تانے دے گا یا پھر اسے الٹی سیدھی باتیں بولے گا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کسی کو بھی اس رشتے سے تکلیف ہوتی تو یہاں میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کرے۔ ریان اونچی آواز میں بولتا ہوا باری باری سب پر نظر ڈال کر مائنور کے پاس آیا اور اس کی گود سے ان کو لے کر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ مائنور کھا جانے والی نظروں سے ایرا کو دیکھنے لگی۔ ایرا سر جھکا کر خود بھی ریان کے پیچھے بیڈ روم میں چلی گئی۔ صحیح ہے، مائنور جتنی دیر تک ذلیل نہیں نہ ہوئے گی ایک باری، اور دیر تک مائنور میں سکون نہیں ملنا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو ریان ان کو گود میں ریلیکس موڈ میں صوفے پر بیٹھا اسمائل دیتا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ ایرا ریان کے برابر میں آ کر بیٹھ کی، مگر ریان اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور ابھی بھی ان سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ایرا ریان کی نظر انداز کرنے والے رویے پر اس سے پوچھنے لگی۔ ایرا کی بات پر ریان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اگر ابھی بھی اپنے اور میرے ریلیشن پر کنفیوز رہو گی یا پھر کسی بھی تھرڈ پرسن کی باتوں میں آؤ گی تو پھر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ریان سیریس ہو کر ایرا کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو ایرا نے اسے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ کم از کم ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایرا ان کو گود میں لے کر پیار کرتی ہوئی ریان سے بولی۔ اس کی بات سن کر ریان خاموشی سے ایرا کو دیکھنے لگا، پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولا، ہاں میں بھول گیا تھا، ناراض ہونے کا حق تو تمہارے پاس موجود ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ طنز کرتا ہوا بولا، ساتھ ہی اس نے ان کو ایرا کی گود سے لے لیا، جس پر ایرا گھور کر ریان کو دیکھنے لگی، جو اس کی طرف دیکھے بغیر ان کے بھرے بھرے دونوں گاروں کو چوم رہا تھا۔ جی ہاں ایسا ہی ہے، جب محبت کا دعویٰ کیا تو اس کو نبھانے کا بھی دم رکھو۔ ایرا ریان سے دوبارہ ان کو گود میں لیتی ہوئی اٹھ کر بیڈ پر چلی گئی۔ ریان اب روٹ چکا کر اسے دیکھتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کر ایرا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری نظر میں محبت نبھانے کے کیا رولز ہیں؟ ریان اب سنجیدہ کھڑا ایرا سے پوچھنے لگا تو ایرا ان کو سافٹ ٹوائے پکڑاتی ہوئی ریان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اشارت کی انگلی اوپر کرتی ہوئی بولی، رول نمبر 1، ہمیشہ مجھ سے محبت اور ذرا تمیز سے پیش آؤ گے۔ رول نمبر 2، ہمارے درمیان اگر کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوا تو تم مجھے منانے میں ہمیشہ پہل کرو گے، اور منانے کے بعد مجھے باہر ڈنر پر لے کر جاؤ گے۔ رول نمبر 3، اگر تمہیں مجھ پر کسی بھی بات پہ غصہ آیا، چاہے غلطی تمہاری ہو یا میری، بچپن کی طرح سوری ہمیشہ تم ہی کرو گے۔ رول نمبر 4، آفس سے واپس گھر آنے کے بعد تمہارا سارا ٹائم صرف اپنی فیملی کے لیے ہوگا، آفس کے کسی مسئلے کو لے کر گھر نہیں آؤ گے۔ رول نمبر 5، ایرا مرے سے اپنی انگلیوں پر ریان کو سارے رولز گنوا رہی تھی، تبھی ریان نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھام کر ایک دم اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جس سے اس کی بولتی اچانک بند ہوگی۔ جب ریان اس کے ہونٹوں پر کس کر کے دور ہوا تو ایرا کے گھورنے پر وہ خود سے بول پڑا۔ رول نمبر 5، تم ریان سے اپنی چھوٹی سے چھوٹی ہر بات، ہر فیلنگ شیئر کرو گی، ایسا نہ کرنے کی صورت میں تم پر پینالٹی لگا کر رول نمبر 6 پینالٹی لگا کرے گی۔ رول نمبر 6، تمہیں ریان کا ڈھیر سارا پیار برداشت کرنا پڑے گا، اور اس پیار کی کوئی حد مقرر ہوگی نہ ہی کوئی اوقات مقرر ہوں گے۔ جب جب ریان کا رومانٹک موڈ ہوگا تب
تمہیں اپنا امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ کام چھوڑ کر ریان کے پاس آنا ہوگا۔ اب باقی بچتے ہیں 3 رولز، تو میں تمہیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں بتاؤں گا، بلکہ آج کی رات آن کے سونے کے بعد بیڈ پر لیٹ کر بتاؤں گا۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا اس کو شرارت سے آنکھ مار کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا، جبکہ ایرا جو اس کے رول سن کھڑی تھی، آن کے رونے پر اس کی جانب متوجہ ہوتی سے گود میں اٹھا کر بہلانے لگی۔ دیکھو آشو، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایرا کو سکندر ولا لانے کا مقصد صرف اور صرف آن کی ذات تھی، کیونکہ عدالت کبھی بھی ماں کے علاوہ کسی دوسرے کو اتنے چھوٹے بچے کی کسٹڈی نہیں دیتی ہے۔ اس وجہ سے مجھے ریان کی سے شادی کروانی پڑی۔ اب آن سکندر ولا میں موجود ہے، بس مجھے کسی طرح ریان پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ایرا ایک غیر ذمہ دار لڑکی ہے جسے اپنے بچے کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں کچھ نہ کچھ کر کے ثابت کر لوں گی۔ بس تمہیں دوبارہ سکندر ولا آنا ہوگا، کیونکہ جب ریان کا دل آن کی طرف لاپرواہی دیکھ کر ایرا سے خراب ہوگا، تبھی وہ تمہاری محبت اور توجہ سے تمہاری جانب مائل ہو سکے گا۔ اس کے لیے تمہارا سکندر ولا میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تم سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ مائنور اپنے کمرے میں موجود اس بات سے بے خبر کو اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ موبائل کان سے لگا اس وقت اشوا کو سکندر ولا میں واپس آنے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ بڑی لعنتی عورت ہے، ویسے بڑی لعنتی ہے ماہی۔ یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ریلائز کر چکی ہوں ریان صرف بولنے کی حد تک ایرا سے محبت نہیں کرتے، وہ ایرا کی بڑی سے بڑی غلطی ہی نہیں، گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ میں نے ریان کی آنکھوں میں ایرا کے لیے جو محبت دیکھی ہے، مجھے نہیں لگتا ان کا دل کبھی بھی ایرا کی طرف سے بدگمان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ریان کو آپ کی ساری باتیں معلوم ہو جائے تو ریان آپ سے ضرور بدگمان ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں آپ کو اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ایرا آپ کی بہو ہے۔ تھوڑا سا اپنا دل کھول کر ظرف کو بلند کر کے آپ ایرا کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اس طرح آن بھی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا اور ریان بھی آپ سے دور نہیں جا سکیں گے۔ میری باتوں سے یہ مت سمجھے گا کہ ریان کے لیے میرے دل میں محبت ختم ہوگی۔ میں ریان سے اب بھی محبت کرتی ہوں، مگر ریان کو ایرا کے ساتھ خوش دیکھ کر ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ دل سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ خوش رہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ محبوب کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ اصل محبت محبوب کی خوشی میں خوش رہنے کا نام ہے۔ اشوا کی بات سن کر مائنو نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا۔ بے وقوف لڑکی! وہ اشوا کو بول کر سر جھٹکنے لگی، تبھی اس کی نظر دروازے پر کھڑی ایرا پر پڑی، جسے دیکھ کر مائنور بری طرح چونکی۔ دوسرے پل وہ اپنے چہرے کے تاثرات بدلتی چہرے پر ناگواری لاتی ہوئی بولی، کیا کر رہی ہو میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر؟ میری باتیں سن رہی ہو؟ یہی کچھ سکھایا تمہاری پھپھو نے تمہیں؟ مائنور ایرا کے پاس آتے ہوئے ایرا گرا کر اس سے بولی، میری پھپھو نے مجھے وہ نہیں سکھایا جو آپ ابھی اپنی بھتیجی کو سکھا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا کر دیا میں نے آپ کے ساتھ جو آپ کو میرا وجود اس حد تک ناگوار لگنے لگا؟ آپ باقاعدہ پلاننگ کر کے ریان کی زندگی سے مجھے نکالنا چاہ رہی ہیں؟ ایرا مائنور کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ تو صبح کے وقت آن کو لینے آئی تھی، مگر مائنور کی باتیں سن کر اسے کافی دکھ پہنچا تھا۔ جب تم جان ہی گئی کہ میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں اور تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس گھر میں، تو پھر کیوں نہیں چلی جاتی ہماری زندگی سے دور؟ مائنور غصے میں ایرا کو دیکھتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پہ ایرا کو سامنے کھڑی اس عورت پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے ریان کی محبت ایسا نہیں کرنے دے گی، ورنہ میں آپ کی خواہش کا احترام ضرور کرتی۔ ہاں، اس وقت میں یہاں سے چلی جاؤں گی جب مجھے محسوس ہوگا کہ ریان کی بھی یہی خواہش ہے، پھر میں آن کو آپ کے پاس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلی جاؤں گی، یہ وعدہ میرا آپ سے۔ ایرا کے بولنے پر مائنور طنزیہ ہنسی۔ وہ جانتی تھی ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اس کا بیٹا تو بڑے بیٹے سے بھی بڑھ کر اس لڑکی کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے، اور اب آگے کیا کرنے والی ہو تم ریان کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے؟ یقیناً میری ساری باتیں اس کو بتا کر میرے بیٹے کو میرے خلاف کرو گی۔ مائنور اپنا خدشہ ظاہر کرتی ہوئی ایرا سے پوچھنے لگی، جس پر ایرا نے نفی میں سر ہلایا۔ میری پھپھو زبان کی کڑوی ضرور ہے، مگر انہوں نے میری ایسی تربیت نہیں کی جو میں ماں کے خلاف بیٹے کے کان بھروں۔ آپ بے فکر ہیں، میں ریان کو آپ کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن یہ سوچ بھی اپنے دل سے نکال دے کہ میں ریان کی زندگی یا پھر سکندر ولا سے جانے والی ہوں۔ ایرا کی بات سن کر مائنور غصے میں دان پیستی ہوئی کچھ بولنے والی تھی، مگر ریان کو باہر کے دروازے سے گھر کے اندر آتے دیکھ کر وہ خاموش رہی۔ کیا چل رہا ہے؟ بریک فاسٹ ریڈی نہیں ہے؟ اور ٹریک سوٹ میں موجود چھوٹے سائز کے ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کرتا کچن میں شمع کی غیر موجودگی پر ایرا سے پوچھنے لگا۔ 2 دن کے لیے شمع چھٹی پر گئی، تم چینج کر کے آ جاؤ، بریک فاسٹ میں ریڈی کر چکی ہوں۔ ایرا کے بولنے پر ریان چہرے پر نرم سے تاثر لیے اس کو اسمائل دیتا ہوا مائنور کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کی طبیعت بہتر ہے؟ کچھ ڈل سی لگ رہی ہیں۔ وہ ابھی تک نائٹ ڈریس میں موجود تھی، عموماً اس وقت وہ ڈائننگ ہال میں فریش موجود نظر آتی تھی۔ تبھی ریان مائنور کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، میری طبیعت ٹھیک ہے، بس ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے، میڈیسن لے لی ہے میں نے، اب تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی۔ مائنور منہ بناتی ہوئی بولی، اس لڑکی کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ بھی مرتے دم تک نہ کھاتی، اس لیے ریان سے بولتی بیٹھ کے جانب بڑھ گئی۔ تو جا نہ کھا، تینوں کون دعوت دینا پہ تو آ کے کھاویں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، میں ان کو لے جاتا ہوں۔ ریان مائنور کے کمرے میں آ کر سوئے ہوئے ان کو گود میں اٹھاتا ہوا باہر آنے لگا۔ ویسے بڑا ہی شریف بچہ ہون، نہ دادی دے نہ کدی دم کرتا تھا نہ کسی ہور نوں، تے ساڈے والے 1 منٹ ٹک کے بیٹھ جانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کتاب 'چ نہیں لکھیا، بھاویں وہ نکا جنا انڈا ہوے، وہ کیا نام ہے دا ایزل ہوے،
یا بے شک ہورب ہوے بندے تو لے کر سارے تک آوے دعوی بگڑیا ساڈا۔ ریان تزین کے ڈاکومنٹ تیار ہو چکے ہیں، وہ سعودیہ جانے والی ہے، میں کل اس سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ اریا کچن میں جانے سے پہلے تزین کا دیا جانے والا میسج یاد کرتی ہوئی ریان سے بولی اوکے تم صبح آن کو لے کر چلی جانا، میں رات میں تمہیں پک کر لوں گا، تزین ہے تمہاری پھپھو سے میری رات میں ملاقات ہو جائے گی۔ جہاں ریان کی بات سن کر ایرا نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہیں مائنور کو غصہ آنے لگا، جہاں جانا وہاں چلے جاؤ، مگر یہاں میرے سر پر کھڑے ہو کر فضول باتیں مت کرو، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، میرے روم کا دروازہ بند کر کے چلے جاؤ۔ مائنور غصہ کرتی بولی تو ریان نے بنا کچھ بولے مائنور کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ عزت پہنچتی نہیں پئی، مسئلہ یہ ہے آن بھی جاگ چکا ہے، ایسا کرو اپنا اور میرا ناشتہ لے کر بیڈ روم میں آ جاؤ۔ ریان آن کو جاگتا ہوا دیکھ کر اسے پیار کرتا ہوا ایرا سے بولا اور آن کو لیے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایرا مائنور کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ مائنور کی باتیں سن کے اسے دلی طور پر رنج ہوا تھا، مائنور کے چہرے پر وہ خوف بھی واضح طور پر دیکھ چکی تھی۔ مائنور کو یقیناً اس بات کا ڈر تھا کہ ایرا یہ سب باتیں ریان کو نہ بتا دے، لیکن وہ ریان کا دل اپنی ماں کی طرف سے برا نہیں کر سکتی تھی۔ فضل بابا آپ پلیز یہ فریش جوس آنٹی کو دے کر آ جائیں، انہوں نے ناشتہ نہیں کیا، اور اگر وہ پوچھیں کہ جوس کس نے بنایا تو بول دیجیے گا کہ آپ نے بناؤ۔ لاکھ لعنت تیرے تے یہ کتے میں نے جڑیاں بہت اچھی عورتیں ہوندیاں نا، مینوں انیاں کہ زہر لگدیاں نا۔ ایرا بوڑھے ملازم کے ہاتھ میں جوس کے گلاس پکڑاتی ہوئی ٹرالی میں اپنا ریان کا ناشتہ رکھنے لگے۔ نہیں اون دیکھو ایڈا ذلیل ہوئے گی، تے وہ گل ہو گئی انہیں تینوں اتنا ذلیل کیتا مگر انہیں ماسا نہیں فیل کیتا۔ آن کل ماما کے ساتھ نانو کے گھر جائے گا، وہاں آنی سے ملے گا، آن کی آنی اچھی ہیں۔ ایرا آن کے ساتھ بیڈ روم میں موجود تھی۔ ریان صبح آفس جا چکا تھا، اب دوپہر کا وقت تھا، شمع کی غیر موجودگی کی وجہ سے آج اس نے خود کوکنگ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر ریان کی کال آنے لگی، وہ جمائیاں لیتے آن کو کارٹ میں لٹا کر ریان کی کال ریسیو کر چکی تھی۔ یار تمہارے پاس موو کلر کا ڈریس نہیں ہے؟ ایرا کو محسوس ہوا ریان گہری سوچ میں اس سے مخاطب تھا۔ ہاں مجھے موو شیڈ خاص پسند نہیں، کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایرا ریان کے اچانک کال کر کے اسپیشلی کلر کے متعلق پوچھنے پر حیرت کا اظہار کرتی ہوئی بولی آج آفس میں مس سمرا نے یہی شیڈ پہن کر آئی ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے یاد ہے کہ تم نے کبھی میرے سامنے موو کلر نہیں پہنا، اچھا لگے گا تم پر، تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے۔ ریان کی بات سن کر ایرا کو تعجب ہوا۔ آر یو سیریس ریان، تم اپنے آفس میں بیٹھے خواتین کے کپڑے کے شیڈز دیکھتے ہو؟ مجھے لگا میرا شوہر کوئی مہذب اور ذمہ داری والے کام کے لیے ڈیلی آفس جاتا ہے۔ ایرا کارٹ میں سوئے ہوئے آن پر نظر ڈال کر ریان کو شرمندہ کرتی ہوئی بولی تم مجھے کبھی شرم دلانے کی کوشش مت کرنا ڈارلنگ، شرمندہ میں کبھی بچپن میں ڈیڈ سے پٹنے پر بھی نہیں ہوتا تھا، اور رہی بات مہذب اور ذمہ داری والے کام کی تو وہ میں آفس میں جا کر تب کروں گا جب تم مجھے ان کاموں کے قابل چھوڑو گے۔ پچھلے 2 دنوں سے تم نے میرا روٹین اچھا خاصا بگاڑ رکھا، رات دیر تک تم مجھے اپنے ساتھ جاگنے پر مجبور کرتی ہو، پھر آفس آنے سے پہلے دوبارہ سے مجھے اپنے ساتھ بزی کر لیتی ہو۔ اب ایسے روٹین کے بعد بندہ کہاں کسی دوسرے کام کے قابل رہتا ہے؟ رات اور صبح والے کام کا سوچ کر ایرا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ شخص شرمندہ ہونے والا نہیں بلکہ سامنے والے کو شرمندہ کرنے والا تھا۔ تمہیں رات اور صبح میں بزی رکھتی ہوں ریان، شرم نہیں آ رہی تمہیں فضول باتیں بولتے ہوئے؟ اب ذرا رات ہونے تو پھر میں تمہیں اچھی طرح بتاؤں گی۔ ریان کی بات پر غصے میں لال پیلی ہوتی اسے دھمکی دے کر بولی ڈارلنگ پھر ذرا آج رات میری اچھی طرح خبر لینا، اگر آج کی رات بھی تم نے شرما زوری سے کام لیا تو میں تم پر کل رات والا رول نمبر 9 لاگو کر دوں گا، پھر مجھ سے شکوہ مت کرنا کہ ریان تم بہت بے شرم ہو۔ ریان کے لہجہ شوخی اور شرارت سے بھرپور تھا، اس کی بات سن کر ایرا کے کان کی لوئیں سرخ ہونے لگی، وہ اپنا آپ آئینے میں دیکھ کر خود سے نظریں چرا کے تم نے یہی سب باتیں کرنے کے لیے مجھے کال کی تھی؟ ایرا روم سے باہر نکلتی ہوئی ریان سے پوچھنے لگی، اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ نہیں میں نے تو تم سے موو کلر کے متعلق پوچھنے کے لیے کال کی تھی، ان باتوں میں تم نے مجھے لگا دیا، ورنہ میں تو شریف سا انسان آفس میں بیٹھا ہوا مہذب اور ذمہ داری والا کام کر رہا تھا۔ ایڈا دو بیچارہ کھرا ریان بولتا ہوا خود اپنی بات پر نظر، اس کی بات سن کے ایرا خاموش ہو گئی۔ ایک تو اس انسان سے دوسرا باتوں میں نہیں جیت سکتا تھا۔ ایرا کی خاموشی محسوس کر کے ریان ایک مرتبہ پھر بولا اچھا نا میری جان اپنا راز مت ہو جانا، نہیں تو رول نمبر 2 کے مطابق مجھے تمہیں منانے کے بعد ڈنر پہ لے جانا پڑے گا، اور آج رات تمہیں ڈنر پہ نہیں لے جانا پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ آج مجھے واپس آنے میں کافی دیر ہو جائے گی۔ ارے ہاں یار یہی بتانے کے لیے تو میں نے تمہیں کال کی تھی، میں آفس سے لیٹ ہو جاؤں گا، سنو ماں کو بھی بتا دینا پلیز ورنہ وہ فکر مند رہیں گی۔ میں نے کال کرا تھا لیکن میری کال ریسیو نہیں کری، میرا سیل فون سگنل نہ ہونے کی وجہ سے شاید آف ملے، تم پریشان مت ہو نا، رات کو لیٹ آؤں گا تو آج رات والا پروگرام نیکسٹ رات کو رکھ لیں گے، اوکے بائے، اپنا خیال رکھنا۔ ریان ساری باتیں روانی میں بول کر اسے کس کرتا ہوا لائن کاٹ چکا تھا۔ میرا گہرا سانس لے کر ریان کی باتیں سوچتی جائے گی، اب اس کا رخ مائنور کے کمرے کی جانب تھا تاکہ وہ اسے ریان کے لیٹ آنے کے بارے میں انفارم کر سکے۔ کوئی ہے یہاں آ کر مجھے اٹھاؤ، اللہ جی میں کیسے اٹھوں؟ ایرا مائنور کے کمرے میں پہنچی تو اسے مائنور کے چیخنے کے ساتھ رونے کی آواز آنے لگی۔ چلو
پوتلے اپنے کرماندہ کچھ نہ کچھ. یا اللہ. ایرا مائنور کی آواز پر گھبراتی ہوئی واش روم کی جانب دوڑی. یہ کیسے ہوا آنٹی؟ شکر تھا واش روم کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا. ایرا مائنور کو فرش پر گرا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی. مائنور کے سر پر چوٹ آئی تھی جس سے خون بہ رہا تھا. پاؤں مڑنے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی. وہ بات لے کر نکل رہی تھی تب اس کا پاؤں سلپ ہوا. واش روم میں بری طرح پھسل گئی. ویسے پہلے بڑی گری ہوئی عورت تھی اور گر گئی. ایرا اس کو دیکھ کر آگے بڑی، اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، جس پر مائنور نے تڑپ کر رونا شروع کر دیا. نہیں اٹھا جا رہا، پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، کسی دوسرے کو بلاؤ جلدی سے. مائنور روتی ہوئی ایرا سے بولی تو ایرا اس کی بات سن کر پریشان ہوگی. اس وقت تو گھر پر واچ مین کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. آپ تھوڑی سی ہمت کریں، میں آپ کو سہارا دے کر اٹھاتی ہوں. ایرا نے ایک مرتبہ پھر سے مائنور کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی. اب کی مرتبہ مائنور نے بھی اٹھنے کی کوشش کی. ایرا مائنور کے بیڈ تک لاتی ہوئی بری طرح ہانپ چکی تھی، کیونکہ مائنور کا سارا وزن اس نے اپنے اوپر لیا ہوا تھا. اس لیے اس کا سانس بری طرح پھولنے لگا. پانی پلیز، مجھے پانی دے دو. مائنور بیڈ پر لیٹی ہوئی خود بھی ہانپتی ہوئی ایرا سے بولی، کیونکہ مسلسل 1 گھنٹے سے چیخنے کی وجہ سے اس کے حلق میں خراشیں پڑنے لگی تھی. ایرا اس بات میں سر ہلا کر جلدی سے اس کے لیے جگ سے پانی نکال کر مائنور کو دینے لگی. مائنور کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے. سارا پانی اس کے کپڑوں پر گر گیا. سوری، مجھے خود یہ پانی آپ کو پلانا چاہیے تھا. لائیں میں آپ کو پانی پلا دوں. ایرا مائنور کو بے بس دیکھ کر پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیتی ہوئی مائنور کو خود پانی پلانے لگی. اور کوئی وقت ہوتا تو شاید مائنور اس کے ہاتھ سے پانی پینا پسند نہ کرتی، مگر مجبوری انسان کو کیا کچھ کروا دیتی ہے. ریان کو کال کرو، اسے جلدی سے یہاں آنے کے لیے بولو. وہ پانی کا گلاس دور کرتی ہوئی ایرا سے بولی تو کمرے سے نکلتے ہوئے ایک دم ایرا کو یاد آیا. وہ تو آفس کے کام میں بزی ہوگا، اس نے کہا تھا رات کو لیٹ آنا ہوگا اس کا. ایرا پریشان ہوتی مائنور کو بتانے لگی. میرے پاؤں میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، شاید میری پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، میں کبھی بھی نہیں چل سکوں گی. مائنور تکلیف سے روتی ہوئی بولی. ڈگن تو بعد میری ہڈی بھی ٹوٹ گئی، سارا کچھ ہو گیا، حد ہو گئی. ہڈی پلاسٹک دی بنی سی نا، بلکہ پلاسٹک دی بھی نہیں ٹوٹتی، موم دی بنی سی، ڈگن نہ ٹوٹ گئی. آپ پلیز پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں. ایرا خود بھی پریشان تھی. مائنور کے کمرے سے باہر نکل کر مین گیٹ پر پہنچی اور واچ مین کو ساری صورتحال بتا کے اسے ٹیکسی لانے کا بولتی واپس مائنور کے کمرے میں آئی. تو مائنور اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھ کر رو رہی تھی. ایرا جانتی تھی وہ صفائی و نفاست پسند عورت تھی. اس طرح کا حلیے سے سخت چڑ تھی. اختر کو ٹیکسی لینے کے بھیجا، میں آپ کو ہسپتال لے جاتی ہوں. آپ پریشان مت ہو، اگر آپ کو ان کپڑوں سے الجھن ہو رہی تو میں آپ کے کپڑے چینج کروانے میں ہیلپ کر دیتی ہوں. ایرا کے بولنے پر مائنور رونا بند کر کے اب اسے دیکھنے لگی. آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے عشوہ سمجھ لیں، اس طرح روئے مت پلیز. وہ دراز سے سنی پلاس نکال کر مائنور کی پیشانی پر لگانے کے بعد وارڈروب سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگے. عاشق کو دوبارہ کال کرو پلیز. معلوم نہیں میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی. مائنور کافی دیر سے ریان اور عشوہ کو کال ملائے جا رہی تھی. ایرا اس کو سہارا دے کر دروازے تک لائی، پھر آن کو لے کر مائنور کو ہسپتال لے گئی، جہاں پاؤں مڑنے کی وجہ سے اس کو 3 سے 4 دن کے لیے بیڈ ریسٹ کا بتایا گیا. تو ویلا ادا چکیا سیدھا مار گئی، ختم ہو گئی، مٹ گئی. آن کو مائنور کے پاس چھوڑ کر وہ اس وقت کچن میں کھڑی مائنور کے لیے لائٹ سا کھانا بنا رہی تھی. آج سارا دن اس کو مائنور اور آن کو دیکھتے ہوئے گزرا. ریان کے ساتھ ساتھ اسے شمع اور رؤف کی کمی بھی کافی محسوس ہوئی. لائیں آن کو مجھے دے دیں، ورنہ یہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کو تنگ کرے گا. ایرا ٹرالی میں مائنور کے کمرے میں اس کے لیے کھانا لاتی ہوئی بولی اور آن کو اس کی گود سے لینے لگی. تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ایرا کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر مائنور سے کھانے کا پوچھنے لگی. مائنور کی بات سن کے ایرا کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا. ایرا کی جگہ وہاں ریان، عشوہ، شمع یا کوئی دوسرا بھی ہوتا تو اسے بھی حیرت ہی ہوتی، جیسے اس وقت ایرا کو ہوئی تھی. ابھی کچھ خاص بھوک نہیں لگی، آپ ایزی ہو کر کھانا کھا لیں، پھر آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو جائے گا. ایرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں مائنور سے بولی. مائنور جو صبح تک اس کے ہاتھ سے بنا کچھ کھانے کو تیار نہ تھی، آج اسی لڑکی کے رحم و کرم پر اس کا سارا دن گزرا تھا. مائنور نے پہلا نوالا لیا تو اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے چند دن پہلے اس لڑکی کو بغیر کسی وجہ کے بھوکا رکھا تھا. وہ نوالا مائنور کے اپنے حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا. مائنور کے کھانسنے پر ایرا نے آگے بڑھ کر اسے پانی کا گلاس تھمایا. مائنور ان فیصلہ کر لے میں نا ڈوب کے مرنا کہ زہر کھا کے مرنا انہیں. بلکہ اج کل تو بارشاں نے سیزن گٹر بھی بڑے کھلے ہون گے، وہ مر جائے. ریان نہیں ہے نا تو مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے. مائنور اپنے آنسو پہنچ کر ایرا پر تاثر دینے لگی. وہ ریان کے دیر سے آنے پر پریشان تھی. آپ فکر مت کریں، میں خود تھوڑی دیر بعد ریان کو کال کر رہی ہوں. جیسے اس کی کال کنیکٹ ہوگی میں ایسے آنے کا کہہ دوں گی. آپ کی میڈیسن ہے اور آپ کو تنگ کرے گا، آج رات میں اس کو اپنے پاس سلا دیتی ہوں. ایرا کے بولنے پر مائنور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی. آج صبح اس نے اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا تھا. مائنور کو اپنے اوپر ڈھیر و ندامت ہونے لگی. اس نے کیسے سب کے سامنے اس لڑکی کی ذات کی تذلیل کی تھی، جسے لڑکی خاموشی سے برداشت کرتی رہی. آج اوپر والے نے ایک موقع اس کو بھی دیا تھا. اگر وہ چاہتی تو اس کی لاچاری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اسے اچھی طرح سبق سکھا سکتی تھی. مگر اس لڑکی کا ظرف دیکھ کر مائنور صحیح معنوں میں شرمسار ہو گئی تھی. ڈوب کر مار جائے پھر مائنور. وہ بھی مائنور کے بیڈ روم سے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا. کل رات لیٹ نائٹ سکندر ولا پہنچنے پر اسے واچ مین سے مائنور کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا. پھر صبح سے مائنور نے بتایا کہ ایرا اس کو واش روم میں اٹھا کر باہر لائی. کیسے وہ ان کو سنبھالنے کے ساتھ ہی اس کو بھی ہاسپٹل لے کر گئی. سارا دن اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا اور دیکھ بھال کرتی رہی. مائنور اس وقت اس قدر حساس ہو رہی تھی کہ ریان کو ساری تفصیل بتاتی ہوئی خود رو پڑی.
شام تک عشوہ بھی ریان کی کال پر مائنور کے پاس آ چکی تھی۔ اس وقت ریان مائنور کے کہنے پر اون کو اس کے حوالے کرتا ہوا خود اپنے کمرے میں چلا جہاں ایرا دوسرے کاموں میں مصروف تھی۔ آج اسے تزین سے ملنے کے لیے جانا تھا مگر مائنور کی طبیعت کی وجہ سے وہ اپنی پھپھو کے گھر جانے کا پروگرام کینسل کر چکی تھی۔ وہ ان کے دھلے ہوئے کپڑوں کو چھوٹی کی چھوٹی تہہ بناتی ہوئی وارڈروب میں رکھ رہی تھی، تب ریان اسے دیکھ کر بولا، کتنے دن کی چھٹی لے کر گئی ہے شمع؟ اگر وہ کل تک نہیں آتی تو کسی دوسری میڈ کا ارینج ہو جائے گا، تمہیں خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے پہلے ریان نے اسے کچن میں مائنور کے لیے سافٹ ڈائٹ بناتے دیکھا تھا، اب وہ دوسرے کاموں میں مصروف تھی، جسے دیکھ کر ریان ایرا کا خیال کرتا بولا، میں نے کون سا سارے گھر کا جھاڑو پوچھا کیا یا پھر برتن مانجے؟ یہ تو چھوٹے موٹے کام ہی انسان روٹین میں خود کر لیتا ہے، صرف ایک کھانا بنانے کا کام کا اضافہ ہوا، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آنٹی کے لیے کم نمک مرچ کا کھانا بنا دیا، اب ہمارے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ ریان سے باتیں کرنے کے ساتھ اس نے بیڈ پر بکھرا ہوا اون کا سامان سمیٹ دیا۔ ریان اس کے سامنے آ کر ایرا کے دونوں ہاتھ پکڑتا ہوا باری باری ان کو چومنے لگا۔ ایرا خاموشی سے ریان کو دیکھنے لگی، جب اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ میں خود بھی خاموش کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ایرا اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھ کر ریان سے پوچھنے لگی۔ آج سارے دن میں ابھی سے موقع ملا تھا جو وہ ریان کے سامنے کھڑی اس سے بات کر رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی کتنا پیارا ہے، کہاں سے لے کر آئی ہو اتنا پیارا دل؟ ریان ایرا کا چہرہ تھامے اس سے پوچھنے لگا تو ایرا نہ سمجھنے والے انداز میں ریان کو دیکھنے لگے۔ آج ماں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تم ایک اچھی بہو، معلوم نہیں وہ تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف کریں گی یا پھر نہیں، مگر لیکن جس طرح وہ مجھ سے تمہارے بارے میں باتیں کر رہی تھی مجھے لگتا ہے اب ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی بدگمانی یا غصہ نہیں ہے۔ ریان نے ایرا کو بتاتے ہوئے اپنے ہزار میں لے لیا۔ تھینکس، میری ذمہ داری، میرے فرض کو تم نے اب میری غیر موجودگی میں اس قدر اچھے طریقے سے انجام دیا۔ آج تو مجھے خود کی قسمت پر اشکار ہے کہ میں نے اپنے لیے تمہارا انتخاب کر کے اپنی زندگی کو صرف خوشگواری نہیں بلکہ آسان بھی بنایا۔ وہ ایرا کے وجود کو اپنے سینے میں چھپائے ایرا کے سامنے اعتراف کرنے کے ساتھ اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ تم بھی آنٹی کے جیسے ایموشنل ہو رہے ہو، میری جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کام کرتا، اب ایسا بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا میں نے۔ ایرا ریان کے سینے سے اپنا سر ہٹا کر اونچا کرتی ہوئی ریان کا چہرہ دیکھ کر بولی، ہر کسی کا ظرف اتنا بلند نہیں ہوتا، ماں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ سے جو رویہ رکھا ہے اس کے باوجود تم نے ان کے مشکل وقت میں ان کو نوکروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا یا پھر میرے واپس آنے کا ویٹ نہیں کیا۔ تم جانتی ہو مجھے ایک مرتبہ دوبارہ تم سے محبت ہو چکی ہے، تمہارے اس خوبصورت دل کی وجہ سے۔ ریان بولتا ہوا اس کے چہرے پر چکا محبت بھری مہر ایرا کے پیشانی پر ثبت کرتا پیچھے ہوا تو ایرا ریان کی بات پر ہنستی، اب تم اور بھی زیادہ جذباتی ہو رہے، اچھا بھی مجھے چھوڑو، رات کے ڈنر کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ایرا ریان سے بولتے ہوئے اس کے حصار سے باہر نکلنے لگی۔ ہمارا ڈنر باہر سے آ جائے گا، تم مجھے جذباتی ہونے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ رات میں تمہیں سوتا ہوا دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا، اس لیے اب اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے تمہیں میرے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ ریان یہ کوئی وقت ہے، آنٹی کو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، شمع بھی موجود نہیں، کچھ تو خیال کرو، ابھی تھوڑی دیر میں اون بھی آ جائے گا۔ ایرا شام کے وقت ریان کا موڈ دیکھ کر ہڑبڑاتی ہوئی بولی، آشو ماں کے پاس موجود ہے؟ وہ ماں کو دیکھ لے گی، اور اون کا پیٹ بھرا ہوا وہ بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس وقت اون کے باپ کو زور کی بھوک لگی، ویسے بھی رول نمبر 6 کے مطابق تمہیں اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے شرافت سے مان جانا چاہیے، ورنہ رول نمبر 10 کے مطابق اس دوپٹے سے میں تمہارے دونوں ہاتھ باندھ دوں گا۔ ریان ایرا کا دوپٹہ گلے سے اتار کر سائڈ پر رکھتا ہوا اسے دھمکانے کے ساتھ ساتھ ایرا پر جھک گیا، بہت بدتمیز ہو تم، اپنی اس بے وقت کی بھوک کا علاج کرو، اب ایسا بھی ٹھیک نہیں ہے، بندہ ہر وقت ہی کسی بھی ٹائم بس شروع ہو جائے۔ وہ ایرا کی گردن پر جھکا اپنی شدت اس پر عیاں کرنے لگا، تبھی سے ایرا کی آواز سنائی دی، میری اس بے وقت کی بھوک کا علاج صرف تم ہی ہو میری جان، پرسوں رات میں تمہیں بے شرم لگا اور اب اچانک بدتمیز ہو گیا، پہلے تو خود ڈیسائیڈ کر لو کہ میں زیادہ بے شرم ہوں یا بدتمیز۔ ریان اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتا ہوا ایرا کے ہونٹوں پر جھک گیا، اس وقت نہ چاہتے بھی ایرا کو ریان کی بات مانتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ ریان پیچھے ہٹو، دروازہ ناک ہوا ہے۔ چند سیکنڈ بعد وہ ریان کو پیچھے ہٹاتی ہوئی دوپٹہ لے کر اپنے بال سمیٹتی بیڈ سے اتری۔ یار اس وقت آشو کو کیا مسئلہ ہے، اسے جلدی فارغ کرنا، باتوں میں مت لگ جانا۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ایرا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو عشوہ اون کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا ہے، یہ کبھی بھی رونے کا پروگرام شروع کر سکتا ہے، اس سے پہلے اس کا باجا بجتا میں اس کو تمہارے پاس لے آئی۔ عشوہ ایرا کو اون کے بارے میں بتاتی ہوئی بولی، اون جو کہ رونے والا تھا ایرا کی گود میں آ کر اپنے رونے کا پروگرام کینسل کر چکا تھا۔ ہاں اس کو بھوک لگ گئی ہوگی، ایرا مسکراتی بھی عشوہ سے بولی۔ ان دونوں کے درمیان سرد دیوار آج شام گر چکی تھی۔ عشوہ نے خود سے پہل کر کے ایرا سے بات چیت کی تھی اور ایرا سے اچھی طرح سے ملی تھی۔ کیا ہو گیا میری جان کو، پھپھو کے پاس رونا آ رہا تھا؟ اوئے ہوئے، چل زیادہ بولے تو پھپھو ہی ہے۔ ایرا ان کو گود میں لیے بہلاتی ہوئی فیڈ کروانے کے ارادے سے بیڈ پر لے کر بیٹھ گئی۔ ریان جب ڈریسنگ روم سے باہر واپس آیا تو ریان کو دیکھ کر ایرا کے بے ساختہ ہنسی آ گئی، وہ کندھے جھکاتی اسے دیکھنے لگی، مطلب اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ریان ٹھنڈی آہ بھر کر ہی اون کے پاس لیٹ گیا۔
توبہ ریان، کبھی کبھار کس قدر فضول بولتے ہو تم۔ ایرا کے ٹوکنے پر ریان واپس اپنے شرٹ پہننے لگا۔ اچھا خاصا موڈ بن گیا تھا، اب رات مجھے پہلے اپنی اولاد کو خود سلانا پڑے گا، نہیں تو آج رات میں بھوک برداشت کرتا رہ جاؤں گا۔ ریان اپنی دھن میں شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا بول رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر میسج آیا۔ موبائل دینا یار، معلوم نہیں کون میسج کر رہا ہے۔ موبائل اس کی پاؤں سے دور تھا، اس لیے بے دھیانی سے ایرا سے بولا۔ ریان کو موبائل ایرا نے اپنے قریب ہونے کی وجہ سے اٹھایا اور ریان کو دینے کے بجائے خود اس کا میسج پڑھتی ہوئی بولی، بیوٹیفل میموریز۔ یہ واٹس ایپ پر آئی کچھ پکس تھی جو نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی تھی۔ ایرا نے میسج بھیجنے والے کا نام پڑھا۔ یہ الیکس کون ہے؟ کہیں سنا سنا لگ رہا ہے یہ نام۔ ایرا خود سے بولتی واٹس ایپ پر آئی پکس کھولنے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ الیکس کا نام سن کر ریان کو بری طرح کرنٹ لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ایرا سے فوراً اپنا موبائل لینا چاہا۔ ایرا دکھاؤ مجھے موبائل۔ اس سے پہلے وہ اپنا موبائل ایرا کے ہاتھ سے لیتا، ایرا ریان کا ارادہ بھانپتی ہوئی اس سے پہلے اپنا ہاتھ پھرتی سے کمر کے پیچھے کر چکی تھی۔ نہیں، پہلے مجھے پکس دیکھنی، پھر تو میں موبائل دوں گی۔ ایرا ریان کے چہرے پر اٹھتی ہوائیاں دیکھ کر بے ساختہ بولی، پکس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے دیکھنے کے لیے تم بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو، موبائل دو یار۔ ریان سیریس ہو کر ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، تھوڑی دیر پہلے شوخی اس کے چہرے سے غائب ہو کر اب گھبراہٹ اس کے چہرے پر واضح دکھائی دیتی، جس کی وجہ سے ایرا کو مزید تجسس ہوا۔ جب ان پکس میں ایسا کچھ نہیں ہے تو تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے؟ اب یہ پکس دیکھنے کے بعد ہی تم موبائل دوں گی۔ ریان کے بار بار موبائل مانگنے پر ایرا اس سے بولی۔ ریان کا موبائل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے کمر کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ میں کیوں پریشان ہوں گا؟ تم دیکھ لو پکس، مگر اسے تو صحیح سے فیڈ کراؤ، رو رہا ہے میرا بچہ۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا اس کی توجہ موبائل کی بجائے ان کی طرف دلانے لگا اور خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا پیٹ بھر گیا، اب تم اسے کاٹ میں لٹا دو۔ ایرا بالکل سیریس ہو کر بولی تو ریان نے اس کا منہ دیکھ کر بنا کچھ بولے ان کو اس کی گود سے لے کر پیار کرتا ہوا کاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ بہت ہی اپنے دماغ پر زور دے پکس کے مطابق سوچنے لگا، الیکس نے اس کو کون سی پک سینڈ کی ہوگی؟ ان کو کوٹ میں لٹاتے ہوئے ایرا ریان کے تاثرات نوٹ کری تھی۔ وہ اس وقت کسی بھی سوچ میں گم ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک ایرا پر نظر پڑتے ریان ایک دم مسکرایا۔ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک دم شک کی بیوی کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو، جیسے مجھے کتنی بار رنگے ہاتھوں پکڑ چکی ہو۔ ریان ایرا کے پاس آ کر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ ایرا اس سے کچھ بولے بنا اس کا موبائل دیکھنے لگی۔ ریان خود بھی ایرا سے سر جوڑ کر بیٹھ گیا اور اپنا بازو پھیلا کر ایرا کی کمر پر رکھ لیا۔ پہلی تصویر اس کی الیکس کے ساتھ تھی، وہ دونوں اس تصویر میں مسکرائے تھے۔ یہ ایرا کے گھر کی تصویر تھی۔ دوسری تصویر بروکلن ہائٹس کے پارک کی تھی، جہاں وہ دونوں جاگنگ کے بعد بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ریان کسی بات پر زور سے ہنس رہا تھا اور الیکس اس کے بے حد نزدیک بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر ریان ایرا کی جانب ہلکی سے آنکھیں گھمائی، لیکن ایرا نے اس تصویر کو دیکھ کر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ ریان دل میں شکر ادا کرنے لگا۔ ایرا تیسری تصویر دیکھنے لگے۔ یہ ایک ویڈنگ پک تھی، جہاں الیکس کے علاوہ ریان کے دوسرے دوست بھی تصویر میں موجود تھے۔ سارے دوست گروم اور برائڈ کے ساتھ کھڑے عجیب اوٹ پٹانگ پوز بنائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد والی تصویر دیکھ کر ریان کی آنکھیں باہر آ گئی۔ یہ تصویر ایک کاکٹیل پارٹی کی تھی، جہاں الیکس واہیات سا اسکرٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے ریان سے چپک کر کھڑی تھی۔ اعتراض اٹھانے والی بات اس تصویر میں ریان کی نظریں تھیں۔ ایرا نے یہ منظر دیکھ کر گردن موڑ کر ریان کی جانب دیکھا۔ ریان نے اس سے نظریں ملانے کی بجائے ایرا کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اسی کی کولنگ بڑھانے لگا، کیونکہ اب آہستہ آہستہ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ایرا نے ضبط کرتے واپس اپنی نگاہیں موبائل کی سکرین پر ٹکائی اور اگلی تصویر دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر ریان کی آنکھیں ابل پڑی۔ یہ بیچ کی تصویر تھی، جہاں ریان اس پک میں ریت پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہم سب فرینڈ ویکیشن انجوائے کرنے گئے تھے۔ یہاں پر الیکس کے پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی، مے بی کریمپنگ کی وجہ سے وہ پین فیل کر رہی تھی، میں بس چیک کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ اس سے پہلے ایرا اس کی طرف دوبارہ دیکھتی ریان وضاحت دیتا ہوا بولا۔ ایرا بنا کچھ بولے سکرول کرنے لگی، تبھی ریان نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لینا چاہا۔ چھوڑو یار، یہ فضول سی پکچر ہے، میں ان کو ڈیلیٹ کرنے والا ہوں۔ ریان ایرا کے تاثرات دیکھتا ہوا بولا۔ ہاتھ ہٹاؤ پیچھے۔ اور ریان کو دیکھ کر بس اتنا ہی بولی۔ ریان نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور پچھتانے لگا۔ اس نے کیوں ایرا کو اپنا سیل فون اٹھانے کو بولا، مگر اگلی تصویر دیکھ کر ایک مرتبہ پھر ریان کو زوردار جھٹکا لگا۔ یہ نائٹ کلب کی تصویر تھی، جس میں الیکس ریان کے اس قدر قریب کھڑی تھی۔ یہ تصویر دیکھ کر ایرا کو پہلے سے شدید غصہ آیا۔ یار اس نے ڈرنک زیادہ کر لی تھی تو میں اس کو سنبھال رہا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ریان کی فضول سی وضاحت دینے پر ایرا نے غصے سے اس کا موبائل کھینچ کر اس کی طرف پھینکا۔
ایرا ریان کو نظر انداز کرتی کمرے سے نکلنے لگی۔ وہی ریان مونٹی کو بڑی بڑی گالیوں سے نوازتا ایرا کو منانے کے لیے اس کے پیچھے جانے لگا۔ کاش کو مونٹی خبیث سے دوستی نہ کرتا تو کوئی بھی ایلیکس کے ساتھ اس کی بےہودہ پکچرز نہ کھینچتا۔ ڈارلنگ سنو نا میری جان، میری زندگی، پلیز میری بات سن لو۔ تمہارا غصہ ایک دم جائز ہے مگر ویسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ایلیکس بس میری فرینڈ ہے اور کچھ نہیں۔ تم جانتی ہو نا یہ گوریاں ذرا کھلے دماغ کی مطلب اوپن مائنڈ ہوتی ہیں، اس لیے پکچرز میں اس طرح کلوز ہو کر۔ ریان کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ایرا اس کو دیکھ کر بولی، مجھے کچھ نہیں سننا ریان، پلیز یہاں سے جاؤ، مجھے ڈنر بنانے دو۔ ایرا ریان سے بولتی ہوئی کچن میں چلی گئی جہاں پہلے عشوا موجود تھی، اس لیے ریان بنا کچھ بولے واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ ریان پلیز نہیں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، پلیز مجھ سے ایسی بات مت کرے جو میرے لیے مشکل پیدا کرتے۔ ڈنر کے بعد ایرا نے حال میں قدم رکھا تو اس کی نظر روتی ہوئی عشوا پر پڑی جو ریان کے سینے پر سرک کر اسے کسی بات کا انکار کر رہی تھی۔ مائنور بھی وہیں موجود تھی۔ ایرا کو حال میں آتا ہوا دیکھ کر ریان عشوا کو کندھوں سے تھام کر دور کرتا ہوا بولا، کب تک ایسے زندگی گزار دو گی؟ شادی تو ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو کرنا پڑتی ہے، آج نہیں تو کل دانش انکل بھی تمہاری شادی کا سوچیں گے۔ دیکھو آشو، میں تم سے یہ نہیں بولا کہ تم میرے کہنے پر آہت سے فوراً شادی کرو، لیکن ایک بار تو میرے کہنے پر اس سے مل تو لو، اس سے بات وغیرہ کر کے دیکھو، اگر تمہیں وہ اپنے قابل لگتا ہے تب میں آگے دانش انکل سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تم یہ مت سمجھنا آہت میرا دوست ہے تو میں اس کا فیور کر رہا ہوں، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، میرے لیے آہت سے زیادہ تم امپورٹنٹ ہو۔ یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، بلکہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ میں پرسنلی اس کو جانتا ہوں، وہ پڑھا لکھا سمجھدار اور اسٹیبل انسان ہے، ہر لحاظ سے مجھے تمہارے قابل لگا، تبھی میں آج تم سے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ریان کی بات سن کر عشوا ریان کو دیکھ کر مزید رونے لگی۔ مائنور بالکل خاموش بیٹھی تھی، ایرا ابھی تک وہیں کھڑی تھی، اس کی نظریں ابھی بھی ان دونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ریان کی پوری توجہ عشوا کی جانب تھی۔ عشوا کو روتا ہوا دیکھ کر ریان اس کے آنسو صاف کرتا عشوا کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ہم انسان بہت عجیب ہوتے ہیں، ہمیشہ اسی کی قدر کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جبکہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر 1% مجھے شک ہوتا کہ آہت تمہارے قابل نہیں تو اس کی زبان سے تمہارا نام سن کر میں اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن اس نے جس انداز میں مجھ سے تمہارے لیے بات کی، میں نے اس کے لب و لہجے میں تمہارے لیے رسپیکٹ دیکھی ہے۔ مجھے لگتا ہے آہت تمہیں بہت خوش رکھے گا اور میں دلی طور پر چاہتا ہوں کہ تم اپنی باقی زندگی ہنسی خوشی گزارو ایک ایسے انسان کے ساتھ جو تمہیں محبت دینے کے ساتھ ساتھ تمہاری قدر بھی کر سکے۔ ریان آہستہ آہستہ اس کو بہلاتا ہوا سمجھانے لگا، تب مائنور نے ایرا کو مخاطب کر کے بیچ میں خلل ڈالا، تم کھڑی کیوں؟ چاہو تو بیٹھ سکتی ہو۔ مائنور کے بولنے پر ریان اور عشوا ایرا کو دیکھنے لگے، سب کی دیکھنے پر ایک دم نروس ہو گئی۔ نہیں آپ لوگ باتیں کریں، میں بس اون کو لینے آئی تھی۔ تو جاؤ پھر، بولی کھلو کے کلا کو سونی پہ۔ ایرا مائنور سے بولتی ہوئی اس کی گود سے اون کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ایرا بیڈ روم میں ٹہلتی ہوئی اون کو اپنے کندھے سے لگائے آہستہ سے تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی، تبھی بیڈ روم کا دروازہ کھلا، ریان کو کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر ایرا نے اپنا کام جاری رکھا۔ لاؤ مجھے تو میں لٹا دیتا ہوں، سو چکا ہے۔ ریان آہستہ آواز میں بول کر سوئے ہوئے اون کو گود سے لے کر پیار کرتا ہوا بیبی کاٹ میں لٹانے لگا۔ ایرا ڈریسنگ روم چینج کرنے جا رہی تھی، تب ریان تیزی سے اس کی جانب ایرا کا راستہ روک کر اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتا ہوا پوچھنے لگا، ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ ریان نرم تاثر آنکھوں میں لیے نرم لہجے میں ایرا سے پوچھنے لگا، کس نے کہا میں تم سے ناراض ہوں؟ ایرا الٹا ریان سے پوچھنے لگی، اس کی بات پر ریان ایرا کو گھورتا ہوا دیکھنے لگا، تمہاری ناراضگی کا پتہ آج تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے نے دیا۔ میری جان، تم نے غصے میں کھانے میں اس قدر مرچیں تیز کر دی کہ ابھی تک منہ اور کانوں سے دھواں نکلا، لیکن ٹینشن والی بات نہیں کیونکہ تمہارے ہونٹ ڈیزرٹ کا کام کرتے ہیں۔ ریان بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر چھکنے لگا، لیکن اس سے پہلے ایرا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ مٹھاس تم کسی دوسری جگہ سے لے لو، کھاٹ کھاٹ کا پانی جو تم پی چکے ہو۔ ایرا بولتے ہوئے ریان کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر وہاں سے جانے لگی، تب ریان نے اس کی کلائی پکڑ کر ایرا کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ایرا ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، الیکس صرف ایک فرینڈ کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ریان بالکل سیریس ہو کر ایرا سے بولا، ہاں یقین نہیں ہے تم پر، تم قسم کھاؤ ان کی کہ وہ بس تمہارے نزدیک ایک فرینڈ کی حیثیت رکھتی ہے اور کچھ نہیں۔ ایرا کی بات سن کر پل بھر کے لیے خاموش ہوا۔ میں کیوں قسم کھاؤں؟ ان کی قسمیں تو ویسے بھی جھوٹے لوگ کھاتے ہیں، تمہیں مجھ پر اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے۔ ریان الیکس کو اپنا نمبر دے کر آج اندر سے پچھتا رہا تھا، لیکن ویرا کو ایسا سچ بتانے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا جس کے بعد ایرا اور اس کے رشتے میں دراڑ آ جائے۔ مجھے معلوم تھا تم کبھی بھی قسم نہیں کھاؤ گے کیونکہ تمہارے دل میں چور ہے۔ ایرا ریان سے بولتی ہوئی ڈریسنگ روم میں جانے کے لیے مڑی تو ریان نے دوبارہ اس کی کلائی کو پکڑا۔ اب کی مرتبہ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایرا چونک کر ریان کو دیکھنے لگی، جو بنا کچھ بولے اس ہی کلائی سے پکڑ کر بیڈ تک لا اور ایرا کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا خود اس پر چھپ کر ایرا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتا ہوا بولا، اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں اس کی قسم کھا کر بولتا ہوں کہ میرے نزدیک ہمیشہ الیکس کی حیثیت ہمیشہ ایک فرینڈ کی رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، بس ایرا اب مزید کوئی بھی سوال مت کرنا۔ ریان سنجیدگی کے عالم میں بولتا ہوا بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا، جبکہ ایرا کنفیوز سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ریان ان کی چھوٹی قسم نہیں ہرگز نہیں کھا سکتا۔
پھر اس نے جو کچھ ریان کے منہ سے سنا تھا زیاد کی زندگی میں وہ الیکس نامی ہی لڑکی سے موبائل پر بات کر رہا تھا. ایرا کو وہ بات صحیح سے یاد تو نہ تھی لیکن اس وقت ریان کی باتوں سے اس نے یہی اندازہ لگا کہ ریان کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن میں. اب معلوم نہیں اصل حقیقت کیا تھی لیکن ایرا اتنا جانتی تھی کہ ریان اون کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ اون کو اپنی اولاد سمجھتا تھا. ایرا اپنی ساری سوچوں کو چھٹک کر ڈریسنگ روم میں چلے گی. ایرا کے کمرے سے جانے کے بعد ریان بیڈ سے اٹھ کر کاٹ تک آیا اور کاٹ میں سوئے ہوئے اون کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ میں اون کو اپنی زندگی سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے ایرا سے کچھ غلط نہیں بولا. میں نے الیکس کو ہمیشہ اپنی دوست جانا اور کچھ نہیں. وہ اون کو سینے سے لگائے خود سے بولتا وہ اون کو واپس کاٹ میں لٹا کر کمرے کی لائٹ بند کرتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا. جب ایرا چینج کر کے آئی تب اسے محسوس ہوا ریان آنکھوں پہ ہاتھ رکھے سو چکا ہے. ایرا اس کے برابر میں خاموشی سے لیٹ گئی. تم شاید خفا ہو گئے مجھ سے. چند لمحات گزرنے کے بعد سے اندھیرے میں ایرا کی آواز سنائی دی تو ریان نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا. رول نمبر 3 کے مطابق اگر تمہیں مجھ پر کسی بھی بات پر غصہ ہے اس میں غلطی میری ہوئی ہے تمہاری. سوری ہمیشہ میں ہی بولوں گا بچپن کی طرح. ریان لیمپ کی روشنی آن کرتا ہوا ایرا کو دیکھ کر بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایرا کو ہنسی آ گئی. ایرا مسکراتا دیکھ کر ریان نے اسے کھینچ کر اپنے سے قریب کر لیا. سوری. ایرا کی گال پر ہاتھ رکھتا ہوا اس سے بولا جس پر ایرا دوبارہ مسکرا دی. ریان کو اپنے اندر گلٹ سا محسوس ہونے لگا. یہ سوری اس نے اس بیمانی کے لیے کی تھی جو وہ الیکس کے ساتھ رات گزار کر چکا تھا. ریان میرے نزدیک شوہر کی محبت سے زیادہ اس کی لائلٹی معنی رکھتی ہے. میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو اپنے شوہر سے محبت سے پہلے وفا کی امید رکھتی ہیں جنہیں یقین ہو کہ ان کا شوہر صرف انہیں کا. اگر شوہر اور بیوی کے رشتے میں وفا نہیں تو میرے نزدیک اس رشتے کی ویلیو نہیں ہے. ایرا ریان کو دیکھ کر بولی تو اس نے ایرا کو اپنی پناہوں میں لے لیا. میں صرف اور صرف تمہارا ہوں. آج میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک تم سے وفا نبھاؤں گا. آئی لو یو سو مچ میری جان. ریان ایرا سے وعدہ کرتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے. ایرا کو اپنے اندر اطمینان سا ہوا. سنو تم کچھ بھول رہی ہو. وہ ریان کے سینے سے لگی ہوئی تھی تب ریان اس کے کان میں ہلکی سے سرگوشی کرتا ہوا بولا کیا. ایرا کے پوچھنے پر وہ دوبارہ آہستہ آواز میں بولا ریان اب چپ کر کے سوچو میں کتنا زیادہ تھک چکی ہوں آج. ایرا اس کو آنکھیں دکھا کر بولتی ہوئی ریان کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی. ریان ہنستا ہوا اسے ہزار میں لے کر لیمپ کی روشنی مدھم کرتا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا. جا کے مر جا. ہفتہ بھر گزرنے کے بعد اب مائنور پہلے کی طرح آرام سے چل پھر سکتی تھی. ایرا کی ذات کو لے کر اس کے رویے میں نرمی تو آئی تھی مگر وہ خود سے جھک کر یا پہل کر کے عاجزی دکھانے والی عورتوں میں سے ہرگز نہیں تھے. اس نے ایرا سے اپنے رویے کی معافی تلافی نہیں کی لیکن اب ایرا کو ریان کی بیوی اور اپنی بہو قبول کر چکی تھی. یہ شام کا وقت تھا جب مائنور اور ریان لان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے شام کی چائے پی رہے تھے. اون بھی کیری کوٹ میں وہیں پر موجود تھا. شیرو کے کوٹ کے پاس آ کر بار باری سے پیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا جس پر مائنور کا موڈ خراب ہونے لگا. میں نے کتنی بار بولا تم سے کہ اپنے شیرو کو اون سے دور رکھا کرو. پلیز مجھے ذرا بھی نہیں پسند یہ اون کو چاٹے یا پیار کرے. بس انگریزوں کی نقل اتارتے ہوئے لات کو بلیوں کتوں کے ساتھ چھوڑ دو. مائنور کوفت زدہ سی ریان سے بول کر پلیٹ میں رکھا بسکٹ وہاں سے دور پھینک کر واپس دور ہٹ کے پاس پھینک چکی تھی جسے شیرو لینے کے لیے ہٹ کے پاس چلا گیا. آپ کو تو شروع دن سے شیرو برا لگتا ہے. اسے بالکل گلی کے کتوں جیسا ٹریٹ کرتی ہیں آپ ماں. وہ اون سے پیار کرتے ہیں اس کی محبت پر شک نہ کیا کریں. میں خود شیرو کی صحت اور صفائی کا خیال رکھتا ہوں. ابھی کل ہی اس کی ویکسین بھی کروائی ہے. ریان مائنور کو بتانے لگا جو وائپ لے کر اون کے ہاتھ صاف کری تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے شیرو پیار کر رہا تھا. ریان کی بات سن کر اس نے اپنا سر جھٹکا. بیگم کہاں غائب ہے تمہاری. معلوم نہیں کیسی عجیب نیچر ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ساس اور شوہر کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے بس موبائل کان سے لگائے اپنی پھپھو اور کزن کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی ہے. مائنور ناک چڑھاتی ہوئی ریان سے بولی جس پر ریان کے ماتھے پہ ہلکی سی شکن پڑی. شمع جاؤ ایرا کو بلا کر لاؤ. وہاں سے گزرتی شمع کو دیکھ کر ریان سے ایرا کو بلانے کا بولتا ہوا دوبارہ مائنور سے مخاطب ہوا. یہ آپ گھر کے ملازموں کے سامنے ایرا کے لیے کچھ بھی مت بولا کریں پلیز. مجھے پسند نہیں ہے یہ بات. وہ اپنی پھپھو یا کزن سے بات نہیں کری بلکہ آپ کے لیے رات کا کھانا بنا رہی کیونکہ اب آپ کو شمع کے ہاتھ کا ذائقہ نہیں پسند آ رہا. ریان کے بتانے پر مائنور کے تیور درست ہوئے. شمع کے واپس آنے کے بعد مائنور کو اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ذرا پسند نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے مائنور کے لیے کھانا بنانے کی ڈیوٹی ایرا نے بغیر کسی کے بولے خود سنبھال لی تھی. آج سے اشو کی ملاقات کیسی رہی. کیا بتا رہی تھی اشو آپ کو. ریان چائے کا گھونٹ بھرتا ہوا مائنور سے اشوا کے متعلق پوچھنے لگا. ساتھ ہی اس کی توجہ اون کی طرف بھی تھی جو ہاتھ میں پکڑا ٹوائے بار بار اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. جس طرح ہاتھ کا ذکر کری تھی اندازے سے تو پازیٹیو وائبس آ رہی ہیں. مجھے اچھا لگا تم نے آشو کے متعلق سوچا ہے. ایسے میں دانش بھائی سے بات کر لیتی تم ہاتھ کو فیملی کے ساتھ یہیں ٹی وی پر انوائٹ کر لو. اچھا دونوں فیملیز ایک دوسرے سے مل لیں گی اور باتیں وغیرہ کر لیں گی. اور پلیز ایرا سے بول دینا کہ اس دن وہ گھر پر ہی رہے اپنی پھپھو کے گھر جا کے نہ بیٹھ جائے. مائنور اپنی چائے ختم کر کے چائے کا کپ میز پر رکھتی ہوئی ریان سے بولی ماں ایرا کی کزن سعودیہ جا رہی ہے اس لیے پرسوں ایرا اس سے ملنے گئی تھی. اب آپ مجھے یوں مت دیکھیں کہ میں اپنی بیوی کے ہر بات پر اس کی سائڈ لے رہا ہوں. آپ خود بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں.
ریان مائنور کی بات کے جواب میں بولا ایک منٹ پہ دوبارہ اس نے آن کے ہاتھ میں موجود ٹوائے اس کے منہ سے نکالا۔ یہ کون آ گیا اس وقت؟ مائنور ریان دونوں مین گیٹ سے اندر آتی گاڑی کو دیکھنے لگے۔ گاڑی میں الیکس کو دیکھ کر ریان بری طرح چونکا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ الیکس جو ریان کو مسکراتی ہوئی دیکھ کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی مائنور ریان سے پوچھنے لگی جو کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری فرینڈ۔ ریان اتنا بول کر الیکس سے ملنے آگے بڑھا تو مائنور بھی اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ بہت بے مروت دوست نکلے تم تو، نہ میری کال ریسیو کر رہے ہو نہ میرے میسیجز کا رپلائی کر رہے ہو۔ میں تمہارے ملک میں موجود ہوں، تم اس قدر اجنبی والا برتاؤ کر رہے ہو۔ اور ریان سے بدتکلفی سے گلے ملتی ہوئی اس سے شکوہ کرنے لگی تو مائنور کے ماتھے پر شکن سی ابھری۔ میٹ مائی مدر۔ وہ الیکس کو خود سے دور کرتا اسے مائنور کی طرف متوجہ کرتا بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا الیکس گھر پر ہے، اس وجہ سے پچھلے 2 دن سے اس کی کالز اور میسیجز کو اگنور کر رہا تھا، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ریان الیکس سے اس کا حال دریافت کرنے لگا، ساتھ ہی اس کی نظر پر پریم میں موجود ایک بچے پر پڑی جان سے چندنا بڑا لگ رہا تھا۔ میں ایرا کو بھیجتی ہوں، اب میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی۔ مائنور ریان کی دوست سے بہت لیدے انداز میں ملی کیونکہ بہت کم لوگ اس کو پہلی ملاقات میں پسند آتے تھے۔ الیکس سے کچھ خاص پسند نہیں آئی، اس لیے وہ مسکرا کر ایکسکیوز کرتی اور ان کو اپنے ساتھ لیے اس گھر کے اندر چلے گی۔ شاید تمہاری مرد کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ الیکس مائنور کے جانے کے بعد تبصرہ کرتی ہوئی ریان سے بولی۔ تو پھر تو چلی جا بی بی، واپسی کر لا۔ ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ تم کھڑی کیوں بیٹھو، اور یہ کیوٹ سا بیبی کس کا؟ ریان اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی بیٹھ گیا۔ مائنور کی طبیعت کے متعلق بات بنا کر وہ الیکس سے اس بچے کے متعلق پوچھنے لگا جس کے نئے نقش فارنر سے کم ایشین سے زیادہ میل کھاتے تھے۔ میں اپنے ساتھ لائی ہوں تو آف کورس یہ میرا بچہ ہے، کیسی باتیں کرتے ہو ریان تم بھی؟ الیکس شرارتی آنکھوں میں سمائے ریان کو سرپرائز دیتی بولی۔ اس کی بات سن کر ریان سچ میں سرپرائز ہوا تھا۔ یو مین یہ تمہارا بچہ ہے؟ یہ کب ہوا؟ شادی کب کی تم نے اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس قدر شوق تھا اپنے پیچھے آتی ایرا کے قدموں کی آہٹ ریان کو محسوس نہیں ہو سکی۔ ایرا لان میں الیکس کو دیکھ کر ایک پل میں سے پہچان کی نہ جانے کہ وہ ایک اس پل پیرا کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ یہ حرکت اس نے کیوں کی وہ خود بھی نہیں جان پائی، شاید وہ اپنی غیر موجودگی میں ان دونوں کی مزید گفتگو کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں نے شادی کی اس کے باپ سے میرے ساتھ رات گزارنے میں انٹرسٹڈ تھا؟ شادی تو اس لڑکی سے کرنی تھی جس سے اس کو محبت ہو جائے۔ الیکس اسی پر بیٹھی بہت نارمل سے انداز میں ریان سے بولی۔ اس کی بات سن کر ریان کے تاثرات ایک دم بدلے، بھویں سکیڑ کر اس نے اپنے سامنے بیٹھی الیکس کو دیکھا، پھر ایک دم غصے میں برہم ہوا۔ شٹ اپ، اگر تم بولنا چاہ رہی ہو بچہ میرا تو ایسا ناممکن ہے کیونکہ اس رات میں نے سیفٹی کا پورا دھیان رکھا تھا، اس لیے اپنا بےہودہ مذاق میرے سامنے دوبارہ مت کرنا۔ ریان چہرے پر ناگواری لاتا ہوا الیکس کو جھاڑ چکا تھا۔ الیکس ریان کو کچھ بولنے کی بجائے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ الیکس کی نظروں کے تعاقب میں ریان نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، دوسرا جھٹکا اسے ایرا کو دیکھ کر لگا۔ ایرا کی آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر چھائی صدمے کی کیفیت دیکھ کر ریان کرسی سے کھڑا ہو کر ایرا کی جانب بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے ایرا وہاں سے گھر کے اندر چلی گئی۔ شاید تمہاری وائف، مائی گاڈ مجھے لگ رہا ہے اس نے ہماری باتیں سن لی۔ سوری میں بس مذاق کر رہی تھی، دراصل داؤد کی فیملی پاکستان سے بلانگ کرتی ہے، میری اس سے شادی تمہارے جانے کے فوراً بعد ہو گئی تھی۔ رکو میں تمہاری وائف کو جا کر خود بتاتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الیکس ریان کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہوتی کرسی سے اٹھ کر گھر کے اندر جانے لگی۔ پلیز یہاں سے چلی جاؤ، اگر تم چاہتی ہو میری وائف کے درمیان کوئی ایشو کریٹ نہ ہو تو پلیز اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ ریان اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا الیکس سے بولا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ آخر اصل بات بتا کیوں نہیں رہی ڈھنگ سے؟ میں تم سے بھی پوچھ رہی ہوں، اس طرح یہاں آنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کل رات وہ ریان کے روکنے کے باوجود عالیہ کے پاس آ چکی تھی۔ ایک پورا دن گزار کر دوسری رات ہونے والی تھی۔ عالیہ کے پوچھنے پر ایک ہی جواب دیے جا رہی تھی، بول تو رہی ہوں آپ سے کہ تزین کے جانے سے آپ اکیلی محسوس کر رہی ہوں گی، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، ایک ہی بات آپ بار بار پوچھے جا رہی ہیں۔ ایرا ایک منٹ پر دوبارہ وہی بات دہراتی اس بار رو پڑی تھی۔ عالیہ اس کو خاموشی سے آنسو بہاتا دیکھنے لگی۔ پھر یہ آنسو کس خوشی میں بہا رہی ہوں؟ ایرا میں تم سے کچھ پوچھ رہی، رو کیوں رہی ہو؟ عالیہ اس کے جواب نہ دینے پر سختی سے پوچھنے لگی۔ آن کی یاد آ رہی ہے؟ بے بسی سے اس کے چہرے پر یہاں تھی، کل شام وہ یہاں آئی تھی، آج پورا دن گزر گیا تھا آن کو دیکھے بغیر۔ اپنے بیٹے کو یاد کرتی مزید آنسو بہانے لگی۔ لڑائی کس بات پر ہوئی تمہاری ریان سے؟ عالیہ کے سوال پر ایرا اپنے آنسو خشک کرتی خاموشی سے عالیہ کو دیکھنے لگی۔ اس کی پھپھو اتنے وثوق سے کیسے بول سکتی تھی؟ اس کی ریان سے لڑائی ہوئی تھی جس بنا پر وہ یہاں آئی تھی۔ میں تمہیں بیوقوف نظر آتی ہوں جو تم مجھے کچھ بھی بولو گی اور میں یقین کر لوں گی؟ اس کی ماں کی باتیں سن کر تو تم وہی رہ کر سب برداشت کرتی آئی ہو، میرے پاس آنے کا مقصد پھر یہی ہے نا کہ ریان سے لڑائی ہوئی ہے تمہاری؟ مجھے بتاؤ ریان نے کیا کیا؟ عالیہ کے پوچھنے پر کچھ نہیں بولی تو عالیہ کو اس کی خاموشی پر غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں کل تمہارے سسرال چھوڑ کر آؤں گی، چاہے تمہاری مرضی ہو یا پھر نہ ہو، یا تمہیں جب بھی آنا ہو اپنے شوہر کے ساتھ آیا کرو، یہ لڑائی جھگڑے اپنے سسرال میں نپٹایا کرو۔ عالیہ اب سخت لہجہ اختیار کرتی ہوئی اس سے بولی۔ میں وہاں پر واپس نہیں جاؤں گی، میں ریان سے ڈائیورس لے رہی ہوں۔ بہت آہستہ اور دھیمے لہجے میں اپنا فیصلہ سنا کے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی بات سن کر عالیہ بالکل خاموش ہو گئی، اپنے موبائل سے ریان کو کال میں آنے لگے۔ رات کے وقت مائنور ریان کے کمرے میں آئی، وہ کل رات کی طرح آج بھی اپنے بیڈ روم میں موجود نہ تھا۔ مائنور کوریڈور عبور کرتی ہوئی دائیں جانب بنے
بیڈ روم میں چلی گئی جہاں آن بیڈ پر لیٹا ہوا سو رہا تھا، جبکہ ریان سونے کے بجائے راکنگ چیئر پر خاموش بیٹھا تھا۔ کل الیکس کی آمد پر اس سے ناراض ہو کر آن کو وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کل رات بھی آن کو ریان نے اپنے پاس سلایا تھا، آج بھی وہ آن کو لے کر کل کی طرح مختلف روم میں سونے کی غرض سے آ گیا تھا۔ جاگ کیوں رہے ہو؟ مائنور کمرے میں آتی ہوئی پوچھنے لگی تو ریان اپنی سوچوں سے نکل کر اس کی آمد پر چونکا۔ ویسے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کیوں نہیں سوئی ابھی تک؟ ریان اٹھ کر مائنور کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ جب اولاد پریشان ہوتی ہے تو پھر ماں کیسے سکون کی نیند سو سکتی ہے؟ لیکن یہ ساری پریشانی تمہاری اپنی پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ روٹ کے چلے گی تو تم جا کر منا لو، اپنی بیوی کو لے آؤ واپس۔ بلکہ مجھے تو لگا تھا تم آج اس کی پھپھو کے گھر جا کر اسے لے آؤ گے۔ مائنور ریان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے بولی۔ وہ میرے جانے پر بھی واپس نہیں آئے گی، بری طرح ہرٹ ہوئی ہے مجھ سے۔ ریان مائنور سے نظر ملائے بغیر بولا تو مائنور ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے ریان، اپنی زندگی میں عورت کی بڑی سے بڑی غلطی برداشت کی جاتی ہے، جاتی ہونے پر کڑوے سے کڑوا گھونٹ آرام سے پی جاتی ہے۔ اگر کچھ اسے برداشت نہیں ہوتا تو دوسری عورت کا وجود۔ جب ایک لڑکی اپنا گھر بار، اپنے پیارے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک شخص کے بندھن میں بند کر اس کی زندگی میں داخل ہوتی تو وہ لڑکی توقع رکھتی ہے کہ اس کا شوہر اسی کا ہو کر ہے۔ مائنور کے بولنے پر ریان ایک دم بولا۔ میں نے اس سے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہے، میں کبھی بھی اس رشتے میں خیانت کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی میں لائل ہوں۔ الیکس میرے ماضی کا حصہ رہی ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ریان سچ جھکائے مائنور کے سامنے بولا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا ماضی میں کیا جانے والا ایک برا عمل یوں حال میں آ کر اس کی شادی شدہ خوشحال زندگی کو متاثر کرے گا۔ اگر تم اپنا ماضی ٹھیک رکھتے ہو تو تمہیں حال میں پچھتانا نہیں پڑتا۔ جو حرکتیں تم کر چکے اس پر افسوس کرنا ہے، پھر نصیحتیں کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ جا کر اپنی بیوی کو بریف کرو کہ الیکس تمہاری زندگی میں اب کہیں بھی نہیں ہے۔ مائنور ریان کو دیکھ کر دوبارہ بولی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے میں نے اسے سب نہیں بولا ہوگا، مگر وہ کچھ سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ریان اب بھی نظریں ملائے بغیر مائنور سے بولا تو اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ایرا کی پھپھو؟ مائنور کے سوالیہ نظروں پر ریان اسے بتاتا ہوا کال ریسیو کر چکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، بس معمولی سی بات تھی۔ سلام کے والیہ کے لب و لہجے سے اور پوچھنے کے انداز سے اندازہ لگا چکا تھا کہ ایرا نے عالیہ کو وہاں آنے کی اصل وجہ نہیں بتائی۔ ریان اس سے بولا۔ معمولی سی باتوں پر طلاق نہیں ہوتی، ایرا تم سے طلاق چاہتی ہے۔ عالیہ طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے ریان سے بولی۔ واٹ، ڈائیورس؟ وہ اتنا شاکڈ ہو کر بولا، پاس بیٹھی مائنور بھی حیرت سے ریان کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھنے لگی۔ عالیہ آگے کیا بول رہی تھی ریان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، بے یقین سے ڈائیورس کے لفظ پر غور کرنے لگا۔ ایرا اس سے علیحدگی چاہتی تھی، اتنی محبت دینے کے بعد صرف ایک غلطی اور ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم۔ بغیرت آدمی تو غلطی نہیں گناہ کتنا۔ ریان، میرے نزدیک شوہر کی محبت سے زیادہ اس کی لائلٹی معنی رکھتی ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو اپنے شوہر سے محبت سے پہلے وفا کی امید رکھتی ہیں، جنہیں یہ یقین ہو ان کا شوہر صرف انہیں کا۔ اگر شوہر بیوی کے رشتے میں وفا نہیں تو میرے نزدیک اس رشتے کی ویلیو نہیں۔ ریان کو ایرا کی بولی ہوئی بات یاد آئی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لفظ طلاق کو بار بار سوچنے لگا۔ ایرا اس سے طلاق چاہتی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر مر جا کے وقت کاٹ کے تو نہیں تو یقین آ رہا تھا۔ تپتی ہوئی دھوپ گزرنے کے بعد اب شام کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ آسمان پر گہرے کالے بادل چھانے لگے، شاید رات بارش برس جاتی۔ ایرا بھی شاور لے کر نکلی تھی۔ عالیہ بینک کے کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ڈور بیل پر ایرا عالیہ کا گمان کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ کھولنے لگی، مگر عالیہ کی جگہ وہاں مائنور کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ریان کی آمد کے متعلق تو سوچ سکتی تھی، مگر مائنور کا شاہانہ مزاج اسے ہرگز اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کی پھپھو کے غریب خانے پر دوبارہ آئے۔ مائنور کی گود میں اون کو دیکھ کر ایرا کے اندر کی ممتا اون کو سینے سے لگانے کے لیے بری طرح مچل اٹھی۔ میرا بیٹا، میری جان! وہ مائنور کو سلام کرتی سے اون کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتی رونے لگی۔ مائنور دروازے پر خاموش کھڑی ایرا کو دیکھتی رہی۔ اندر آ جائیے، ایرا اسے راستہ دیتی ہوئی بولی اور ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ مائنور کے صوفے پر بیٹھنے کے بعد وہ اون کو گود میں لیے خود بھی سامنے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے جب ریان بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر ایرا پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ مائنور کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور ناراض نظروں سے ایرا کو دیکھنے لگا۔ ایرا نے ریان کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا، ایک مرتبہ دوبارہ اون کو پیار کرنے لگی۔ پھپھو کہاں پر ہے تمہاری؟ کمرے میں چھائی خاموشی کو مائنور کی آواز نے ختم کیا تھا۔ وہ اپنے کام سے باہر گئی ہیں، ایرا مائنور کو دیکھ کر آہستہ آواز میں بولی۔ اپنے چہرے پر ریان کی نظریں محسوس کر سکتی تھی، اس کے باوجود اس نے ریان کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ تو پھر اپنے شوہر کا کارنامہ بتا دیا اپنی پھپھو کو؟ مائنور نے دوسرا سوال بھی سنجیدہ لہجے میں کیا، جس پر ایرا نے ایک سرسری نظر ریان کے چہرے پر ڈال کر فوراً ہٹا لی۔ انہیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، ایرا بہت آہستہ آواز میں بولی۔ جب طلاق والا شوشہ اپنی پھپھو کے سامنے چھوڑ ہی چکی تو پھر بتا دیتی نا اپنے شوہر کا کارنامہ، ضرورت کیا تھی پردہ ڈالنے کی؟ اب کی مرتبہ مائنور کا لہجہ سخت تھا، جس پر ریان نے مائنور کو ٹوکنا چاہا۔ تم بیچ میں کچھ نہیں بولو گے، خاموش رہو، میں یہاں آئی ہوں تو مجھے بات کرنے دو۔ مائنور اب کی بار باقاعدہ تیز آواز میں ریان کو آنکھیں دکھاتی بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اون کو چھوڑ کر کیسے چلے گی تم؟ اپنی اولاد کی یاد نہیں آئی تمہیں؟ مائنور کو ایرا کو شرمندہ کرتی ہوئی بولی تو ایرا شکایتی نظروں سے مائنور کو دیکھنے لگی۔ اس کو اپنے ساتھ لے کر آتی تو یہ بات آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایرا مائنور کو دیکھ کر بولی۔ مائنور اب رجھ چکا کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی اپنا پورا مائنڈ بنا چکی شوہر کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی چھوڑنے کا؟ مائنور کے بولنے پر ایرا رونے لگی تو ریان جو ایرا سے طلاق والی بات پر خفا تھا، ایرا کو روتا ہوا دیکھ کر خفگی بھر کر مائنور کو دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو ریان،
اسے سکندر ولا اور تمہاری زندگی سے نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی اور یہ میرے ارادوں سے واقف بھی ہو چکی تھی۔ تب اس نے میرے سامنے بہت کانفیڈنس سے بولا تھا کہ تمہاری زندگی اور سکندر ولا سے تب تک نہیں جائے گی جب تک تمہاری ایسی خواہش نہیں ہوگی۔ مائنور کے بولنے پر ریان ان دونوں کو باری باری دیکھنے لگا۔ یہ کب کی بات تھی؟ اسے نہیں معلوم، یہ بات اس کے علم میں ہرگز نہیں تھی۔ میں تمہیں یہاں یہ بتانے آئی ہوں کہ میرا بیٹا تمہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی تمہاری ضرورت ہے، اس لیے بنا ضد کیے پھر بنا نفرت دکھائے ہمارے ساتھ چلو۔ اور تو شیر تو سانی کر دی بھی آگے۔ مائنور ایرا کو دیکھتی بھی ہاک مانا انداز میں بولی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے مائنور کو دیکھنے لگی، یعنی اس کی ساس آج اس کو ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی، اس لیے پہلے کبھی کوئی کچھ بولتا۔ آریہ چابی سے لاک کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں ریان کے ساتھ مائنور کو دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ مائنور خود آگے بڑھ کر عالیہ سے ملی تو عالیہ بھی مہمان نوازی کا تقاضا نبھاتے ہوئے اسے اچھی طرح ملی اور بیٹھنے کے لیے بولنے لگی۔ نہیں، اب ہم چلیں گے، بس ایرا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ مائنور عالیہ سے بولتی ایرا کو دیکھنے لگی۔ ریان نے آگے بڑھ کر رون کو ایرا کی گود سے لے لیا۔ اپنے گھر چلو۔ ریان کے لہجے میں التجا کے ساتھ ساتھ امید بھی تھی۔ عالیہ ایرا سے ملتی ہوئی مائنور اور ریان کے ہمراہ سکندر ولا جانے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے آن سویا تھا جسے شمع گود میں لیے مائنور کے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ ایرا ریان کے بیڈ روم میں کھڑکی سے باہر برستی ہوئی برسات کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تب کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے میں آنے والے شخص کو ایرا اس کی خوشبو سے پہچان چکی تھی، اس لیے پلٹنے کی اس کو دیکھنے کی بجائے کھڑکی سے باہر برستی برسات کو دیکھتی رہی۔ تمہارا مجھ سے ناراض ہونے کا حق تھا، مگر ناراضگی میں ڈائیورس والی بات بولنا بالکل جائز نہ تھا۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ میں تمہارے بغیر اکیلے رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور تم نے غصے میں اتنی بڑی بات بول دی۔ ریان ایرا کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا شکوہ بھرے لہجے میں بولا تو ایرا ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تم سے آن کی وجہ سے شادی کی تھی اور آج بھی تمہارے ساتھ آن کی وجہ سے اس گھر میں آئی ہوں۔ ایسا انسان میرا آئیڈیا نہیں ہو سکتا جو اپنے رشتے کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ ایرا کے بولنے پر ریان خاموشی سے دیکھنے لگا۔ تھوڑے وقفے کے بعد بولا تو اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ایلیکس میری گرل فرینڈ نہیں تھی، نہ میری اس کے ساتھ کوئی وابستگی والا معاملہ تھا۔ ایک بڑی غلطی جو ایک رات مجھ سے ہوئی تھی، جس کے بعد میں خود کو گلٹی محسوس کر رہا تھا۔ اپنی اس غلطی کا اعتراف میں نے ایلیکس کے سامنے بھی کیا تھا۔ اس ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن تب تم میری زندگی میں نہیں تھی، تو تم یہ نہیں بول سکتی کہ میں اپنے رشتے کو لے کر تم سے مخلص نہیں ہوں۔ اگر تم سے رشتہ جوڑنے کے بعد میں کوئی شرمناک عمل انجام دوں تب تمہارا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں تم سے مخلص نہیں، لیکن تم سے میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا۔ تمہارے ہوتے کسی دوسری لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ مکمل سچ ہے۔ مجھے تم سے محبت زیاد کی زندگی میں ہوئی تھی۔ تم میرے لیے اس خواب کی طرح تھی جس کی تعبیر ناممکن تھی۔ وقت اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ تم مجھے حاصل ہوئی جس کا امکان دور دور تک نہ تھا۔ بتاؤ میں کیسے تمہارے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے لیے سوچ سکتا ہوں؟ ریان ایرا کے دونوں بازو پکڑے اس کے دل سے اپنی غلط فہمی دور کرنے لگا۔ پھر اس رات تم نے آن کی جھوٹی قسم کیوں کھائی؟ ایرا نے اسے دوسرا شکوہ کیا۔ ایرا کو اس بات کا بھی بے حد رنج تھا۔ میں نے آن کی جھوٹی قسم نہیں کھائی، میں تمہیں تھوڑی دیر پہلے کلیئر کر چکا ہوں۔ ایلیکس سے میرا نہ تو کوئی افیئر رہا نہ ہی میری پسند رہی ہے، بہکانے والا ایک لمحہ میری زندگی میں اور بس۔ ایلیکس سے میری صرف فرینڈ شپ تھی اور یہی بات میں نے آن کی قسم کھا کر بولی تھی۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا اسے بیڈ پر لا کر بٹھاتا ہوا خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آن میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے یا مجھے اس سے کتنی محبت ہے کہ میں تمہیں یا کسی دوسرے کو نہیں بتاؤں گا۔ اب تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دل میری طرف سے صاف ہوا ہے یا ابھی بھی میرے لیے تم اپنے دل میں بدگمانی لیے بیٹھی ہو؟ ریان ایرا کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے تمہاری فرینڈ نہیں پسند، ایرا صاحب کو اسے ریان کو بتانے لگی، جس پر ریان کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے فرینڈ شپ ختم کر لوں گا، اور بولو۔ ایرا کو نرم پڑتا دیکھ کر اس کو اپنے بازو میں سمائے بولا، تم آگے زندگی میں کسی دوسری لڑکی سے دوستی نہیں کرو گے۔ ایرا کی اگلی بات پر ریان ہلکا سا ماتھے پر بل لیے اسے دیکھنے لگا۔ یعنی تمہارے دل میں ابھی بھی شک و شبہات باقی ہیں؟ ایرا کو ہزار ملے خفا ہو کر اس سے پوچھنے لگا، جس طرح سے تم ایلیکس کی تصویر میں دیکھ رہے تھے میرا مائنڈ اتنی جلدی کلیئر نہیں ہو سکتا۔ ایرا سیریس ہو کر بولی تو ریان نے گہرا سانس بھرا۔ پھر میں آج سے ہر دوسری لڑکی کو بہن کی نگاہ سے دیکھوں گا، یہ ٹھیک ہے؟ ریان کے بولنے پر ایرا کو ہنسی آ گئی۔ اس کا اچھا موڈ دیکھ کر ریان ایرا کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ایرا اپنے دل و دماغ سے ریان کے لیے ساری بدگمانیاں نکالنے لگی۔ تم جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد میں اس بیڈ روم میں نہیں سویا کیونکہ یہاں مجھے اکیلے لیٹتے ہوئے تمہاری یاد ستاتی تھی۔ ریان ایرا کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتا ہوا بولا، پھر میری یاد آنے پر تم نے کیا کیا؟ ایرا اس ریان کا روشن چہرہ دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ اپنے شوہر کے دل میں موجود اپنے لیے جس بات سے واقف تھی ایلیکس کو برا خواب سمجھ کر بھول جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خود سے دو عہد کیے، ایک عہد یہ کہ محبت کے ایسے رولز بناؤں گا جس سے تمہیں میری وفا پر کبھی شک نہ ہو۔ ریان ایرا کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھنے کے بارے سے بتانے لگا۔ اور دوسرا عہد؟ ایرا ریان سے پوچھنے لگی۔ اور دوسرا عہد یہ کیا کہ میری جان کے جب تمہیں بنا کر میں اپنے بیڈ روم میں لاؤں گا تب آن کے بہن یا بھائی کی بنیاد ڈالنے کا آغاز کر دوں گا۔ ریان کی شرارت بھرے انداز پر ایرا نے گھور کر ریان کو دیکھا۔ ریان مسکراتا ہوا دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اختتام۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ٹو می اگر میں اس کے بارے میں رائے دوں تو وقت بھی کم ہے، مجھے اس طرح کی ٹرائنگل بیس سٹوریز اتنی نہیں اٹریکٹ کرتی، مجھے نہیں پسند کہ ایک مر گیا تو دوسرے نال آ گئی، دو ہیرو ہو گئی، ایک ہیروئن یا دو ہیروئنات ایک ہیرو، مجھے اس طرح کی کہانیاں نہیں پسند اتنی نا۔
تو خیر آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اس میں کچھ سینس میں نے نہیں ریڈ کیے کیونکہ میرے نزدیک وہ تھوڑے سے بولڈ تھے اور وہ میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے۔ تو آج یہ ناول اختتام کو پہنچا، کیسا لگا رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔